به نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورہ یونس آیت نمبر 94 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ ان آیات میں ہم نے پہلا حصہ ملاحظہ کیا تھا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اس میں مختلف احتمالات تھے کہ آج ارادہ یہ تھا کہ قدیمی کتاب مجموع البیان فی تفسیر القرآن مرحوم طبرسی کی ہے، اس سے آپ کے سامنے ان احتمالات کو تیزی سے پڑھا جائے اور اس کے بعد ہم دلیل کے ساتھ ایک کو تقویت دیتے ہوئے اختیار کریں، لیکن آج وقت کم ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اسی طریقے سے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو کہ جزا کی صورت میں آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کسی بھی زبان میں ہو، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، فارسی ہو، جملہ شرطیہ میں ایک جز کو چھوڑ کے دوسرے جز سے معنی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ دونوں اجزاء کو ہمیشہ ملا کے معنی لیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جب پہلا حصہ وجود میں آئے تو دوسرا حصہ وجود میں آئے گا، لیکن یہاں پہ اس کو کیوں رجوع کرنے کے بارے میں کہا گیا، اس حوالے سے بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمارے پاس چند احتمالات بنتے ہیں کہ کیونکہ اہل کتاب کے ہاں بھی یہ واقعات موجود تھے، اور اس میں ایک اہم چیز کہ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب تورات اور انجیل میں نہیں ہیں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، ممکن ہے کہ یہ واقعات اس طرح سے ادھر موجود نہ ہوں۔ اس لیے آپ ان آیات کے تناظر میں دیکھیں فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جب یہ کہا کہ کتاب پڑھنے والوں سے سوال کریں تو ان واقعات کے تناظر میں یہ آیت وارد ہو رہی ہے جو تورات اور انجیل میں ہیں، جو تورات اور انجیل میں یا تو نہیں ہیں یا تبدیل ہیں، کہ قرآن نے ان کے بارے میں مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کچھ بیان کیا ہے، مثلا ممکن ہے انجیل کچھ اور بیان کرے۔ تو ان واقعات میں یہ جب آیت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے کن دو انبیاء کے واقعات ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جو حضرت نوح و موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ادھر درج ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ لہذا ان دو واقعات کو سنانے کے بعد جو تشویش پیدا ہوئی اس معاشرے میں، اس کو دور کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ ادھر دیکھ لو، ادھر بھی یہ واقعات من گھڑت نہیں ہیں، یہ انبیاء کے دور میں واقع ہوئے اور یہ حق ہے۔ ہم ادھر حق کے عنوان سے آج دیکھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ختم کرتے ہوئے وہ 4 احتمالات پڑھیں گے جو مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع البیان میں ذکر کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے سے پہلے اور اپنے دور میں موجود مفسرین میں جو اقوال پائے جاتے تھے، مثلا بعض ہیں جو ادبا نے ذکر کیے ہیں، قراء جو ہیں، قاری قرآن کی جو جنہوں نے قرات کو پڑھا اور اس کو بیان کیا، ان سے بعض اقوال آئے ہیں، بعض اقوال جو ہیں وہ مفسرین کے، ان سب 4 اقوال کو جمع کیا اور بات ذکر کی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ضمن میں دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے سیاق قرآن یعنی کلام کے سیاق سے، کلام جس تناظر میں اور جس ماحول میں اور جس ظروف میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کلام کے آس پاس ایک خاص حالات ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے، واقعہ ختم ہونے کے بعد فوراً ایک بات کی جائے تو اسے ان واقعات اور قصص کے ذیل میں ہی معنی لیں گے، اسے کہتے ہیں سیاق۔ اگر ایک کلام میں سیاق موجود ہو تو قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ سیاق ہی کی روشنی میں اس سے ابتدائی طور پہ معنی لیں گے، یہ ضروری نہیں ہے اس معنی پہ رک جائیں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے اسے ترک کر دیں، اسے ترک بھی نہیں کر سکتے، جیسے آیت تطہیر ہے۔ اب آیت تطہیر میں سیاق کو چھوڑ کے تو معنی نہیں لے سکتے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا کہ آپ اپنی گھروں میں بیٹھی رہیں، اب یہ آیت چل رہی ہے، اس کے اختتام پہ آ جاتا ہے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت آ جاتی ہے۔ اس آیت کو ہم اس سیاق کے بغیر نہیں لے سکتے، اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ 3-4 امور ذکر کیے کہ جو ازواج رسول کے لیے ممنوع ہیں، تو پھر اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو اے ازواج رسول، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا تعلق اس اہل بیت میں سے ہے جسے اللہ نے پاک کیا ہے۔ یہ سیاق سے معنی ہمارے سامنے آتا ہے، صحیح ہے؟ تمہارا تعلق ان اہل بیت سے نہیں ہے جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، اس لیے تمہیں ان جگہوں پہ بچنا پڑے گا، تمہیں پوری توجہ رکھنے پڑے گی، گھر سے تم نے نہیں نکلنا، زینت نہیں کرنی زمانے جاہلیت کی خواتین کی مانند۔ 2-3 امور ذکر کی۔ اب 2-3 امور ذکر کرنے کے بعد ممکن ہے کہ ازواج بھی سمجھیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور طاہر کیا، تو وہاں پہ یہ گمان دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ دیکھو فقط وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، رجس سے دور کر دیا ہے، ان میں تمہارا شمار نہیں ہوتا۔ جیسے ہم یہ کلام کرتے ہیں نا کہ بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو، اگر تم دن میں 8 گھنٹے نہیں پڑھو گے اور فلاں فلاں کام نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے آپ کو آئنسٹائن نہ سمجھو کہ جو بہت ذہین تھا۔ اب یہ کلام اس نوعیت کے ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ یا اس طرح اور سمجھاتے ہوئے طلاب کو کہ دیکھیں آپ اس طرح سے کریں، فلاں فلاں کریں، اپنے آپ کو علامہ ہلی نہ سمجھیں کہ 6-7 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے، اس طرح سے نہ سمجھیں۔ اسی طرح یہ کلام ہے کہ دیکھو اے ازواج رسول یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو ان اہل بیت اطہار میں سے شمار نہ کرو، فقط وہ اہل بیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اور پاکیزہ کیا ہے رجس سے۔ بس اسے کہتے ہیں سیاق۔ یہ مثال دی ہے کہ سیاق کے بغیر ہم ابتدائی طور پہ نہیں لیں گے، البتہ ادھر تک رکیں گے بھی نہیں، آگے وہ معنی جسے اللہ تعالیٰ جتنا آگے بڑھاتا ہے اور انسان اپنی پاکیزگی یا عقل و فراست کے ساتھ جتنا آگے جا سکتا ہے وہ اتنا لے سکتا ہے، البتہ دلیل کے ساتھ۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں سیاق میں موسیٰ و نوح و موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی کے پیرائے میں ہم یہاں پہ یہ واقعہ لیں گے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یعنی اگر اس احتمال کو مانے کہ اہل کتاب کی طرف رجوع کا کہا گیا ہے تو اہل کتاب کی ہر چیز کی طرف رجوع کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ جو موافقت رکھتی ہے قرآن سے اور قرآن کی حقانیت کی دلیل بن سکتی ہے۔ یہ بات کہاں سے ہم نے لی؟ سیاق کلام سے ہم نے لی۔ درست؟ ہم آگے چلتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام کو وہاں پہ ہی تمام کریں گے، اور صرف یہ بتانا مقصود تھا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاق کلام سے اس کی تفسیر کی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ قرآن میں متعدد آیات ہیں، جیسے سورہ حج آیت نمبر 6، یا آپ نے اس کے علاوہ جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کی گئی کہ اس میں بھی حق اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو حق ہے اس کے مقابلے میں باطل بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں باطل ہمارے پاس نہیں آتا، اور ایک وہ حق ہے کہ جس کے مقابلے میں باطل ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہذا سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں یا سورہ حج آیت نمبر 6 میں، سورہ حج آیت نمبر 6 میں بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں واضح طور پہ کہا هو الحق۔ سورہ حج کے آیت نمبر 6 ابتدائی آیات میں سے ہی ہے کہ اس میں خداوند متعال نے آغاز میں فرمایا، اور بھی قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ اسلوب وارد ہوا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک بأن اللہ کہ اللہ هو الحق، سورہ حج آیت نمبر 6۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30 ہم نے گزشتہ درس میں دیکھی، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے کے اوپر قدیر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ ادھر اللہ ہی کی ذات کو حق کہا جا رہا ہے۔ اس کے ذیل میں آپ نے دیکھا ہے لفظ باطل بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہے قرآن کریم کی آیات میں، بلکہ ان جگہوں پہ جیسا کہ سورہ ہمارے پاس سورہ لقمان آیت نمبر 30 کے علاوہ سورہ حج آیت نمبر 62 ہے 62، وہاں پہ بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے آیت آئی کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل
کہ وہاں پہ باطل کا تعلق عمل سے قائم کیا گیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق کا اطلاق بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے اور بعض اوقات حق کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو تو ادھر حق کا مقابل نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ حق کا مقابل عدم ہے اور اللہ عدم نہیں ہے، صحیح، اس لیے حق کا مقابل وہاں پہ نہیں ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کے ہمراہ ہے یا ذات باری تعالیٰ کو حق کہا گیا ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جہاں ذات باری تعالیٰ کو حق کہا جا رہا ہے وہیں قرآن کریم نے لفظ حق فعل الہی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ بس قرآن کریم میں لفظ حق کا استعمال دو طرح سے ہے، یا ذات الہی کے لیے ہے یا فعل الہی کے لیے ہے۔ دوبارہ میں یہ آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں، اس سے آپ کو لفظ حق اب آپ احادیث میں پڑھیں گے، روایات میں پڑھیں گے، حتیٰ کہ علماء میں اور عرفاء میں تو حق کہا ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، صحیح ہے، حق تعالیٰ یہ کلمہ بہت چلتا ہے۔ تو حق کا کلمہ فلسفہ اور عرفان میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، علم کلام میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرح لفظ حق کا استعمال دو طرح سے کیا، ایک دفعہ ذات الہی کے لیے کیا اور ایک دفعہ فعل الہی کے لیے۔ اچھا، جب فعل الہی کے لیے کیا تو تب یہ کیا ہوگا، یہ حق کیا قرار پائے گا، ہر فعل جو اللہ سے صادر ہو، مثلا دین ہے، قرآن کا نزول ہے، وحی ہے، رسول کا آنا ہے، دین کا آنا ہے، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے، حق کہلائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہاں پہ کون سے معنی میں حق ہے، فعل الہی میں یا ذات الہی میں، فعل الہی، کیونکہ جہاں پر بھی ذات الہی میں حق ہے وہاں پہ هو الحق، اللہ، ذالک بأن اللہ هو الحق، ادھر ہے هو الحق کا تذکرہ آیا ہے۔ لیکن جس جگہ پر هو الحق کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ کیا تذکرہ موجود ہے، وہاں پر فعل الہی کی بات ہے، جیسے لقد جاءک الحق من ربک، یہاں پہ من ربک ہے، یہ نہیں کہا لقد جاء الحق هو الرب یا هو ربک، بلکہ کیا آ رہا ہے، جاء الحق من ربک، یعنی آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نزول قرآن و ان قصص الہیہ کا قرآن کی صورت میں نازل ہونا یہ اللہ کی جانب سے اور کیا ہے، حق ہے، حقیقت کے اوپر بھی مبنی ہے اور حق رکھتا ہے جس میں باطل نہیں ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واقعات نازل کیے ہیں وہ باطل کی آمیزش سے ہٹا کے نازل کیے ہیں، اس لیے قرآن واحد کتاب ہمارے پاس ہے، واحد کتاب جس میں اگر کوئی واقعہ وارد ہوا ہے تو وہ حتماً و حتماً واقع ہے اور اس میں ایک ذرہ بھی باطل نہیں ہے۔ بقیہ جتنی جگہوں پر بھی وارد ہوئے احادیث ہیں یا کوئی اور کتابیں ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ممکن ہے کہ اسرائیلیات اس میں داخل ہوں، ممکن ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہو، ممکن ہے کہ راوی بھول گیا ہو، لیکن قرآن کریم نے جو نازل کیا اور پھر قرآن ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں وارد ہوئی ہوں کہ جس کا انسانیت اور بشریت کو فائدہ نہیں ہے جن معلومات کا۔ مثلا آدم علیہ السلام نے پھل کھایا یا کچھ کھایا، گندم کا دانہ کھایا، جو بھی کھایا وہ تھا کیا، وہ سیب تھا، وہ گندم تھا، وہ جو تھی، یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنے دن پانی کے اندر اس کا وجود رہا اور اس کے اندر کتنے کتنے جوڑے رکھے گئے، مرد اور زن کی تعداد کتنی تھی، ان معلومات کا ہمارے سے کیا فائدہ، کوئی تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ اس لیے قرآن نے ان سب کو سائڈ پہ کر دیا۔ عبث چیزیں جو کسی معاشرے کے لیے مستقبل میں لغو بن جائیں وہ چیزیں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، تو اس کو قرآن نے اصلاً ذکر ہی نہیں کیا۔ لہذا جب کہا لقد جاءک الحق من ربک، کہ اس کو دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے باطل سے دور کیا، تحریفات جو تھیں وہ بھی معلومات ہٹا دیں اور وہ معلومات جو انسان تک پہنچتی جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کتنے لمبے تھے، پاؤں کتنے فٹ کا تھا، ان کے قدم کتنے زندگی میں اٹھائے، سب سے پہلے کس جگہ پہ اترے، ان چیزوں کا انسانیت سے کیا ربط اور تعلق؟ انسانیت کو یہ معلومات کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ کتنی لمبی چوڑی تھی، کیا کیا اس کی خصوصیات تھیں، ان خصوصیات سے ہمیں کوئی لگاؤ یا تعلق نہیں ہے۔
لہٰذا اس طرح کی لغویات کو بھی قرآن نے ایک طرف کیا۔ لہٰذا قرآن نے واقعات کو چنا اور چن کے اس میں جو حق رکھتا تھا، ہر جانب سے حق ہے، ہر سو سے اور ہر جانب اور ہر پہلو سے حق ہے، وہ قرآن کریم نے ہمارے لیے آمادہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لہٰذا جب یہ حق آ جائے تو اس حق کی نوعیت، یہ تیسری چیز، بعض اوقات ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کی وجہ سے چیز نمایاں نہیں ہوتی، پوشیدہ ہو جاتی ہیں، وہ حق ہے خود لیکن باطل اوپر چھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ایسا حق رکھا کہ جس میں کوئی باطل شے موجود نہیں ہے، بطلان والی شے موجود نہیں ہے، یعنی ابہام اللہ تعالیٰ نے ہٹائے، بینات میں سے قرار دیے، سوائے کوئی آیات متشابہات ہیں جو قرآن نے خود قرار دی۔ وَإِلَّا قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کی یہ معانی حق ہیں، اور ایسا حق ہے جو بینات میں سے ہے، جو روشن ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر عقل و فکر کا سوئچ ہم نے بند کر دیا، اگر ہم نے عقل اور قلب کی آنکھوں کو بند کر دیا تو ہمیں دکھائی دے گا۔ اس میں تو قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں تو ہمارا قصور ہے۔ مثلا کسی نے شہوات کی کثرت کی وجہ سے عقل کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ دونوں ایک ساتھ فعال نہیں ہو سکتی، عقل بھی استعمال ہو، شہوت بھی ایکٹیو ہو۔ آپ یہ تجربہ 1000 بار کر کے دیکھ لیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں اور کھانا کھاتے ہوئے عقل بھی استعمال کریں، یا کھانا بے لذت ہو جائے گا یا عقل استعمال نہیں ہوگی۔ اس لیے کھانا انسان نہیں کھاتا، اسے پتہ ہی نہیں لگے کھا کتنا گیا، نمک ہے یا نہیں ہے، مرچیں ہیں نہیں ہیں، وہ سارا کچھ کیا کھا جائے گا یا چھوڑ دے گا۔ اس لیے بعض کا ٹینشن میں انسان بہت زیادہ کھاتا ہے یا بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، دونوں ایک ساتھ فعال نہیں ہوتی، اس لیے عقل کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ شہوت جتنی زیادہ قوت پکڑتی چلی جائے، عقل اتنی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ انسانی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور اگر غلبہ آ جائے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے بالکل۔ اس لیے غصہ اور شہوت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو غلبہ پیدا کر لیں، عقل بالکل فوت ہو جاتی ہے، کوئی بھی بندہ ہو، اور اگر غلبہ پیدا نہ کریں تو یہ کمزور ہو جاتی ہے، عقل یہ قوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی قوت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی قرآن کریم نے اس حوالے سے حق رکھا قرآنی تعلیمات کو، اور قرآن کریم کو بینات میں سے قرار دیا کہ تم نے عقل کے دروازے کھول لیے، فکر کے دریچے تم نے روشن کر لیے، تو تمہیں قرآن کے حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں گے، تم اپنے وجود سے گناہوں کے حجاب ہٹانا شروع ہو جاؤ، تمہیں قرآن کے حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے، اس کا مقابل باطل ہے، اور جب باطل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باطل اس کے ہمراہ نہیں ہے، حق آیا ہے باطل نہیں آیا، اس حق کے مقابل موجود ہے، یعنی قرآن اور قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں جو فکر، نظریہ، واقعہ یا معنی یا مفہوم پایا جاتا ہے وہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ لہذا اس حق میں شک نہیں ہونا چاہیے، شک باطل ہے، یقین حق ہے اس میں۔ تو حق کا تعلق حق کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا بھی تعارف حق سے کرایا، اپنی کتاب کا تعارف حق سے کرایا، و اپنے دین کا تعارف بھی حق سے کرایا، لہذا اس میں باطل گنجائش نہیں رکھتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔